نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مسجد میں قالین نما صفیں بچھائی گئی ہیں تو اس میں پاؤں والی جگہ پہ جو بارڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ جس میں کبھی شیر کی شکل محسوس ہوتی ہے، کبھی ریچھ کی شکل محسوس ہوتی ہے، تو اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تو محترم بھائی، اس میں یہی التماس ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ مساجد میں، اور پھر اس کے پیچھے بڑی باتیں اور فلسفے شروع ہو جاتے ہیں، منطقیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ تو فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں نے کر دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد والوں کو خریدتے وقت یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سادہ صفیں خریدیں، سادہ صفیں خریدیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، سیدہ عائشہ کے حجرے میں سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا کہ جس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، تصویریں لگا لیں، کارٹون لگا لیں، یا ویسے دھاریاں یعنی کہ ڈیزائن سمجھ لیں بنا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی انی قرامک ھذا، یہ پردہ مجھ سے دور کر دو، یہ ہمیشہ مجھے نماز سے غافل کرتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پردے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی صاف ستھری جائے نماز ہونی چاہیے، صاف ستھرا قالین ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جن کے اختیار میں ہوتا ہے تو ان کے علم میں نہیں ہوتا، اور جو نمازی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت دبیز قسم کا اور رنگین قسم کا قالین ہو کہ جس پہ نماز ادا کی جائے تو ٹھاٹھیں مارتا ہوا وہ جوش محسوس ہو اور مزہ محسوس ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں پھر یہی وضاحت کرتے ہیں کہ اجتناب بہتر ہے۔ دوسری بات، اگر وہ آ گئی ہیں مسجد میں تو پھر نمازیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خشیت زیادہ پیدا کریں، وہ اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ کوئی بچہ جب ٹرین میں سفر کرتا ہے تو وہ جو لفظ بولتا ہے اس کو لگتا ہے ٹرین کی وہی آواز آ رہی ہے، تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے صفوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو ذہن میں تصور ہوتا ہے وہی سامنے آپ کو صفوں میں قالینوں میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ذہنوں کو بے رجحانی سے بچائیں، اپنے آپ کو وسوسے سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو وسوسے آتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ خنزب نامی ایک شیطان ہے، خنزب نامی ایک شیطان ہے، یہ ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات اور وساوس کو جنم دیتا ہے ذہن میں۔ ان الشیطان یجری کمجری الدم، یہ جسم میں دوڑتا ہے اور انسان کو خلط ملط کر دیتا ہے نماز میں۔ تو لہٰذا اگر کسی کو ایسا محسوس ہو وہ اپنے بائیں جانب جو ہے وہ 3 دفعہ تھتکارے، جس کو تھوکنا نہیں کہتے، تھتکارنا کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ کرے تو شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ تو بھئی اجتناب کیا کریں، حاضر نماز کے ساتھ نماز پڑھیں، بھائی خشیت کے ساتھ پڑھیں۔ بارک اللہ فیک۔